نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اور زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. یہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہو. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو. چلے کٹے تے کچھ نہ ملیا کی کرنا چلیاں وڑ کے ہو. جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی یا حضرت باہو بھاویں لال ہویں کڑ کڑ کے ہو. محترم و مکرم ساتھ احترام کے لائق حاضرین و ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق اور واسطہ دربار پرانوار سلطان العارفین برہان الواصلین حضور حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت پاک و نسبت خاص سے شہباز عارفاں سلطان الفقر ششم حضور حضرت سکی سلطان محمد اصغر علی صاحب قدس سر العزیز نے جو اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا پلیٹ فارم عوام الناس کا عطا فرمایا ہے، جس کی اس وقت سرپرستی شہباز عارفاں حضور جانشین سلطان الفقر حضور حضرت سکی سلطان محمد علی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ فرما رہے ہیں. بندہ نچیز اس اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین برانچ ضلع بہاڑی کی زیر اہتمام ایک عظیم الشان پروگرام میں کانفرنس میں ہم جمع ہیں. وقت بالکل مختصر ہے. جو نچیز کو ٹائم دیا گیا ہے وہ 20 منٹ ہے، اور جو میں ذہن بنا کے آیا تھا وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے، 1 سے 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے. اس موضوع پر تو پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن اس وقت جو اس مختصر وقت میں پیغام میسج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر مختلف عبادات اور احکامات آدمی کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ احکامات کو فرض کر دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حکم فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
اس کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں اس کے مقاصد ہیں. شریعت جو بھی احکام بندوں پہ لاگو کرتی ہے ان احکامات کے مقاصد ہیں. مقاصد شریعہ ہے، ایک سبجیکٹ ہے. روزے کا مقصد ہے، حج کا مقصد ہے، زکوٰۃ کا مقصد ہے. اگر وہ آدمی کام کرے اور وہ جو مقصد ہے ثمرہ ہے وہ حاصل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کو اگنور کر دے. آپ ایک فصل کاشت کرتے ہیں، سامنے مکئی کی فصل ہے، اگر یہ پھل نہ دے آپ کو یا اس کی جنریشن صحیح نہ ہو تو کیا خیال ہے آپ ایسے کاشت کرتے چلے جائیں گے یا کسی ایکسپرٹ ماہر سے پوچھیں گے کہ یہ بیج خراب ہے یا اس پر کوئی بیماری حملہ آور ہو گئی ہے، اس کی اوسط صحیح نہیں آ رہی جو اوسط کمپنی نے ہم کو بتائی تھی؟ آپ نہیں سوچیں گے، نہیں سمجھیں گے؟ بولیے. تو یہ جو روزہ ہے، روزہ جو مسلمانوں پہ فرض کر دیا گیا ہے اور اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی تقوی مینز آدمی کے اندر خشیت الہی کے پیدا ہو جانا، آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جانا، خشیت پیدا ہو جانا. یعنی جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی برکت، اس کے فجوز و برکات اور اس کی شدت سے، اس عمل کے اندر جو جلال ہوتا ہے اس جلال کی تپش سے بندے اور اللہ کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں وہ مرتفع کر دیے جاتے ہیں. بندے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے اس عمل کی برکت سے، اور جس نور کی وجہ سے آدمی کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے، اپنے کو اپنا تعارف ملتا ہے، اپنی پہچان نصیب ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں. سب سے جو بڑی معرفت اور بڑی پہچان آدمی کے اوپر واضح ہوتی ہے، سب سے جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھتا ہے کہ اللہ کے حضور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اور آپ قرآن مجید میں جا بجا یہ پڑھتے ہیں، ہر 2-3 آیات کے بعد یا کسی آیت کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اس زمین کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اس ملک کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب یہ ملک اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے، حاکم اللہ ہے، تو پھر آدمی جب ایک ایک چیز کو دیکھے گنے، آپ جس چیز کا بھی نام لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو میں نے پیدا کیا، اس کو مالک میں ہوں. اس سے آدمی کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان سمجھ آتی ہے، اپنی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے حضور میری کیا حیثیت ہے، میں کتنا کمزور ہوں. تو جب بندے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے حضور میں کتنا کمزور ہوں تو پھر یہ کیسے جرات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے اور بندہ اس پہ عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے اور بندہ اس پہ عمل نہ کرے، یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو روزہ ہے یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک ورکشاپ ہے، ایک کورس ہے 30 دن کا. حج جو ہے یہ 40 دن کا کورس ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے،
یہ ہماری تربیت کے لیے ایک ورکشاپ ہے. اس میں سمجھایا کیا جاتا ہے. آپ روزے کو دیکھ لیں, روزے کی حقیقت کو سمجھے. آپ روزے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے, یعنی کھانے پینے اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. یہ روزے کا معنی ہے جو فقہا نے بیان کیا. لیکن مجھے آپ بتائیں, آپ باشعور آدمی بیٹھے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا عقلاً لگتا ہے کہ یہ عبادت ہو؟ صبح سے لے کر شام تک پیاسا رہنا عقلاً لگتا ہے یہ عبادت ہو؟ آپ حج پہ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, تو عقلاً لگتا ہے کہ آپ 7 چکر لگا رہے ہیں اور یہ طواف عبادت ہو؟ آپ صفا مروہ میں جاتے ہیں, آپ چکر لگاتے ہیں, دوڑتے ہیں, چلتے ہیں, تیز چلتے ہیں, پھر دوڑتے ہیں, تو یہ تیز چلنا اور دوڑنا عقلاً لگتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھنے والا آپ کو کیا کہہ رہے, کیا کہے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے؟ آپ خانے کعبے کا طواف کر رہے ہیں, دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے؟ مسلمان کو تو علم ہے, اس کی ایک ریزن ہے, وجہ جو میں عرض کرتا ہوں. لیکن جو مسلم نہیں ہیں اور ہیں, وہ جب آپ کو یہ فیل کرتا دیکھیں گے تو وہ سمجھیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے. آپ صفا مروہ میں دوڑتے ہیں تو یہ دوڑنا کوئی عبادت عقلاً لگتا ہے یہ عبادت ہے؟ آپ جمرات میں جاتے ہیں, ایک پلر ہے, آپ اس کو کنکریاں مارتے ہیں, تو دیکھنے والا یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے؟ اب میدان عرفات میں جاتے ہیں, وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے, آپ وہاں جسٹ 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہرتے ہیں, تو یہ ٹھہرنا آپ کا حج ادا ہو جاتا ہے. جسٹ ٹھہرنا, پڑھنے کی بات نہیں ہے, تسبیحات کی بات نہیں ہے, تلاوت کی بات نہیں ہے, نوافل پڑھنے کی بات نہیں ہے, نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے, جسٹ ٹھہرنا. تو یہ عقلاً لگتا ہے کہ یہ آدمی عبادت کر رہا ہے. لیکن ان تمام افعال کے عبادت ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولیے. ان تمام کی عبادت ہونے میں شک نہیں ہے, لیکن ہمارے افعال یہ عبادت کیسے بنتے ہیں؟ ہمارا صبح سے شام تک بھوکا رہنا, یہ ہماری بھوک عبادت کیسے بنتی ہے؟ یہ ہماری پیاس عبادت کیسے بنتی ہے؟ یہ اس پلر کو کنکریاں مارنا, یہ ہمارا فعل عبادت کیسے بنتا ہے؟ یہ طواف کرنا, یہ ہمارے چکر لگانا, یہ گھومنا, یہ عبادت کیسے بنتا ہے؟ صفا مروہ پہ دوڑنا, یہ عبادت کیسے بنتا ہے؟ تو جب آدمی اس فلسفے کو دیکھتا ہے, اس کی گہرائی کو سمجھتا ہے, تو سمجھ آتی ہے کہ بھوکے ہم اپنی مرضی سے نہیں رہتے. اگر بھوکے ہم اپنی مرضی سے رہتے تو یقیناً یہ ہم کہہ سکتے تھے کہ بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے, پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے. لیکن ہم اللہ کے حکم سے بھوکے رہتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے حکم سے بھوکا رہنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہماری بھوک کو عبادت بنا دیتا ہے. اللہ کا حکم ہماری اس پیاس کو عبادت بنا دیتا ہے. اللہ کا حکم ہمارے ان پتھروں مارنے کو عبادت بنا دیتا ہے. اللہ کا حکم ہمارے طواف کو, ہمارے ان چکروں کو عبادت بنا دیتا ہے. اللہ کا حکم صفا مروہ پہ دوڑنے کو عبادت بنا دیتا ہے. وقوف عرفہ میں ٹھہرنا, اللہ کا حکم سمجھ کے ٹھہرتے ہیں, یہ ہمارا عبادت بن جاتا ہے. تو بنیادی چیز ہے کہ جب آدمی اللہ کا حکم سمجھ کے عبادت کرتا ہے, کوئی فیل کرتا ہے یا رک جاتا ہے, نہیں کرتا, تو اس کا نہ کرنا عبادت بن جاتا ہے. اور جب کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر, تو وہ آدمی کا کرنا عبادت بن جاتا ہے. یہ عبادت ہونے, ہمارے فیل کے عبادت ہونے کی بنیادی ریزن ہے کہ ہمارے افعال یہ عبادت کیسے بنتے ہیں. جب ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا وہ کام کرنا عبادت شمار ہو جاتا ہے. اور جب ہم کسی کام کو اللہ کا حکم, اللہ رسول کا حکم چھوڑ کر رک جاتے ہیں تو وہ ہمارا اس کام کو نہ کرنا عبادت بن جاتا ہے. تو یہ 30 دن کی پریکٹس ہے, اور اسے میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صبح ایک اللہ رسول کی طرف سے ایک نمائندہ اعلان کرتا ہے کہ جاگو, سحری کا وقت ہے. ہم لوگ جاگ جاتے ہیں,
جب وقت ہوتا ہے تو وہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب ٹائم ختم ہے، کھانا پینا بند کر دو. یہ بات ہے؟ بولیے. اچھا، پھر غروب آفتاب کے وقت پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ اب افطاری کا وقت ہو گیا، کھول دو روزہ. یہ بات ہے؟ بولیے بھائی. پہلے دن یہی طریقہ تھا، دوسرے دن، تیسرے دن، 15 دنوں کے بعد، 20 دنوں کے بعد، 25 دنوں کے بعد، یہ جو پریکٹس ایک کام کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، صرف ایک کام کی 30 دن، اس میں تبدیلی نہیں ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہے. جو پہلے دن آپ کو بتایا گیا تھا 30 دن مسلسل صبح و شام، وہی آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اب کھا لو، اب رک جاؤ، اب رک جاؤ اور اب کھا لو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ پریکٹس ہے. اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ 30 دن صبح اور شام 60 مرتبہ ایک ہی بات کی رٹ لگائی جا رہی ہے، ایک ہی بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ اب وقت ہے، کھا لو، اب رک جاؤ. یہ پریکٹس یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہاں تک تھا کہ آپ کھا سکتے ہیں، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آپ رک جاؤ، اب وقت ختم ہو گیا ہے. اور جب غروب آفتاب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اعلان کا؟ اللہ کا حکم ہے کہ اب کھا لو. تو یہ اللہ کے حکم کی 30 دن، 2 وقت، 60 مرتبہ، 30 دن میں 60 مرتبہ صبح اور شام یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے. اس کورس کا، اس پریکٹس کا، اس ورکشاپ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان 30 دنوں کے اندر خدا کا حکم ماننا ہے. یہ ساری زندگی کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے. جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا اللہ رسول کے ساتھ پرامس کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں یہ کلمہ پڑھ کر آپ سے عہد کر رہا ہوں کہ میں ایسے زندگی گزاروں گا جیسے آپ نے زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کلمہ پڑھ کر یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں ایسے زندگی گزاروں گا جیسے آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا ہے، سلیقہ سمجھایا ہے. یا ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا حکم آیا ہے، رسول کا حکم آیا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک دیکھیں کہ میں نے جو کام کرنا ہے، میں جس سمت جا رہا ہوں، جس چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا کہ اس کام کرنے سے پہلے کبھی سوچا کہ میرے خالق اور مالک، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ یا یہ قرات کہ ہم مالک ہیں، یا ہماری مرضی اپنی؟ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ قانون کی کتاب ہے، یہ اصول کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر جو رہنا ہے، یہ دنیا ایک مشینری کی مانند ہے. آپ اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اس دنیا کے راہوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دنیا کی اشیاء کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح ایک فریج کوئی بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک کتابچہ دیتا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے. اگر آدمی اس کے مطابق استعمال نہ کرے تو پھر اس کے نقصانات یقینی ہوتے ہیں. اگر آدمی بنانے والے کے مطابق استعمال کرے تو اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری توجہ اللہ کی طرف، ہماری توجہ قرآن کی طرف، ہماری توجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، آپ کی ذات پاک کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ اس کی صوفیاء نے ایک وجہ بیان کی ہے. فرمایا کہ انسان اندر سے مر گیا ہے. انسان یہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. یہ انسان کا فقط ایک وجود، ایک ڈھانچہ ہے، ایک عکس ہے. حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فل انسان علی نوعین جسمانی و روحانی، کہ انسان 2 وجود کا مرکب ہے، جسم اور روح کا.
دو وجود کا مرکب ہے. اگر اس وجود کا نام حضرت انسان ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ کل قیامت کے دن منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، یہ ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اس کے پاؤں اس کے کیے کی گواہی دیں گے. اور حامیم سجدہ میں فرمایا کہ یہ جلد، یہ چمڑا، یہ اعضاء کل قیامت کے دن بندے کے خلاف بولیں گے. تو جب یہ باڈی، یہ اعضاء بندے کے خلاف بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے بندہ اور ہے، باڈی اور ہے، یہ دو الگ الگ وجود ہیں. تو ہم نے تو صرف اسی مادی وجود کو ہی حضرت انسان سمجھا ہے جو میت ہے. تو جب ہم خود انسان کو سمجھنے میں ٹھوکر کھا رہے ہیں، غافل ہو رہے ہیں، تو پھر ہدایت تک ہماری رسائی کیسے ہو؟ اس وقت معاشرے کے جو حالات ہیں، میں بالکل اپنی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں اس میں آدم. اس وقت جو معاشرے کے حالات ہیں، کون آدمی ہے جو نیکی کو نہیں سمجھتا؟ کون آدمی ہے جو بدی کو نہیں سمجھتا؟ ہر بندہ نیکی کو بھی سمجھتا ہے، بدی کو بھی سمجھتا ہے. ہر بندے کے اندر شعور ہے. کوئی آدمی کسی چوراہے سے بھی جا کے پوچھے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا کیا ہے، کسی کے ساتھ ہیلپ کرنا کیا ہے، والدین کا ادب کرنا کیا ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دینا کیا ہے، کسی کا ادب احترام کرنا کیا ہے، وہ کہے گا کہ یہ نیکی ایسا کام ہے. کسی کو گالی دینا کیا ہے، وہ بتائے گا کہ یہ غلط کام ہے. یعنی نیکی اور بدی کے لیے سمجھنے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈگری پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے شعور کے اندر اس بات کو رکھ دیا ہے، نیکی اور بدی کا شعور. لیکن اس وقت جو ہماری موجودہ کنڈیشن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان کو مسلمان سے خطرات لاحق ہیں. بیرونی خطرات تو امت کو عالم کفر سے ہیں، لیکن اندرونی خطرات مسلمان کو مسلمان سے ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے خوفناک ہو گئے. جب آقا علیہ السلام سے مسلمان کی ڈیفینیشن پوچھے گی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. لیکن آج ہمارے ہاتھ اور زبان سے کتنے لوگ مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے خوفناک ہیں. مسلمان کو مسلمان سے خطرہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس معاشرے کا سدھار کیسے ممکن ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارے کا سارا وجود ٹھیک ہے. پھر تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، یہ ظالم نہیں ہو سکتے. تمہاری زبان ٹھیک ہے، یہ فتنے فساد کا سبب نہیں بن سکتی. تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں، تمہارا سارا وجود ٹھیک ہے. پھر یہ وجود معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر اس ٹکڑے میں فساد آ گیا تو پھر سارے کا سارا وجود فسادی ہو جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹکڑا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وَهِجَ الْقَلْبُ. وہ دل ہے، وہ دل ہے. اس لیے اسرائی جماعت والمی تنظیم العارفین کی طرف سے یہ میسج، یہ پیغام ہے کہ ہمارے وجود میں جو دل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ مرکز ہے اس وجود کا. اور وہ دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے. اگر آدمی پے در پے گناہ کرتا چلا جائے تو پے در پے نقطے بیٹھتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، رویہ سخت ہو جاتا ہے، عدم برداشت پیدا ہو جاتی ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے. اس کے افعال اخلاق کے اندر سختی آ جاتی ہے، اس کے رویے سخت ہو جاتے ہیں، اس کا مزاج سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر احترام آدمیت، احترام انسانیت ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ، ایک سائیکل، ایک مشین ہے. جس طرح لوہے پہ جنگ لگ جائے تو ریگمال سے صاف کیا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
جب دلوں پہ گناہوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اتارا جاتا ہے. جب آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے. اس لیے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اسم اعظم لینا ہے، پروگرام کے بعد آپ یہاں کے ساتھیوں سے آپ وہ اسم اعظم لے سکتے ہیں، وصول کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کے علاقے کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ جگہ جس پہ آج ہم کھڑے ہیں، یہ دارالعلوم غوثیہ عزیزیہ انوار حق و سلطان پاکستان و عالم اسلام کے لیے یہ جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ بہت ایک عالمی لیول پہ ایک ادارہ یہاں بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اور حضور جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب دامت برکات القدسیہ کی طرف سے یہ میسج، یہ پیغام ہے کہ اس وقت اندرون پاکستان میں اور بیرون پاکستان امت مسلمان جن حالات سے گزر رہی ہے، تو ایسے حالات میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.